الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور برکتوں والی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعۃ المبارک کی ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ثواب کی یوں کہیں کہ کثرت ہوتی ہے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے آج سے ہی انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو ایک دھوبی کے پاس بھیج دیتی ہیں، چھوڑ کر آتی ہیں کہ وہاں پر کچھ کام کرے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے تاکہ گھر کا گزر بسر آسانی سے چل جائے۔ وہ گزرتا جاتا ہے، کچھ آپ ٹائم جاتے ہیں، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ دھوبی کے پاس۔ ایک مرتبہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم کی مجلس میں آتے ہیں۔ وہاں پر علم کے موتی جب بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے لوگوں کی طلب دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو علم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اتنی دل کو بھاتی ہے۔ اور آپ تصور تو کریں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے استاد ہوں، سبحان اللہ، تو کیفیت کیا ہوگی۔ آپ سننے لگ پڑتے ہیں، اب دل میں علم دین حاصل کرنے کی جستجو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ آتے ہیں اور روزانہ کیفیت آپ کی یہ ہے کہ اب آپ دھوبی کے پاس نہیں بلکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں پر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند دن والدہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ پیسے نہیں آ رہے، بچہ کام کے لیے نہیں جا رہا۔ پتہ کرنے پر معلوم چلا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ اس کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا کچھ کما کر لائے گا تو گھر کا نظام چلے گا۔ اب ہم بتائیں کہ کیا کریں، اس کی عادتیں تو یوں خراب ہو رہی ہیں کہ یہ اگر یہاں پر رہے گا تو کمائے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اے خوش بخت خاتون، اس کی علم حاصل کرنے کی جستجو دیکھ کر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمہارا یہ بیٹا دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ کھائے گا اور بہترین فالودہ کھائے گا۔ اچھا، یہ اس وقت کی بہترین غذا تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہنسنے لگ پڑی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے لگ پڑے۔ ایک وقت آیا کہ آپ عالم میں دین بن گئے، اور ایک عہدہ، قضاء کا عہدہ تھا، وہاں پر آپ کو عطا کیا گیا، وہ سپرد کیا گیا۔ اور خلیفہ نے ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی، دعوت کر کے بلایا اور باداموں کا اور دیسی گھی کا حلوہ لایا اور فالودہ لے کر آیا، اور کہا کہ حضور یہ بار بار ہم سے بنایا نہیں جاتا، بڑی محنت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ آج اسپیشل ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو مسکرا پڑے۔ جب خلیفہ نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کئی سال پہلے میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری والدہ کو یہ کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کا بیٹا باداموں کا اور دیسی گھی کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ کھائے گا، تم اسے علم دین حاصل کرنے دو۔ کہا کہ آج میرے استاد محترم کی بات سچ ثابت ہوئی۔
مدنی چینل کے ناظرین، اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ علم دین کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی عطا سے آگے کے معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرا کمال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی برکات بندے کو کتنی نصیب ہوتی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پھر کتنا بڑا مقام عطا کیا گیا، کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا گیا کہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے، اتنا آگے کیسے بڑھ گئے؟ یقیناً پڑھنے کی برکت سے، علم دین حاصل کرنے کی برکت سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھیں تو ہمیں پڑھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ہمارا ٹاپک ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں کیا ابھرتے ہوئے سوالات ہیں آپ ضرور ارشاد فرمائیں انشاءاللہ۔ آپ مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ماہ نامہ فیضان مدینہ ہے۔ میں یہاں سے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو خواہشات اور جنت کو تکلیف دہ باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ دوزخ کو، اللہ اکبر، خواہشات اور جنت کو تکلیف دہ باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا۔ یہ جوامع الکلم احادیث میں سے ہے، یعنی ہے تو مختصر سے لیکن اس میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس پر پھر آگے اس کی وضاحت کی گئی، تفسیر بیان کی گئی، اللہ اکبر۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ ہے، بہت کچھ اس میں ہے۔ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا کچھ ہے، کچھ اور کیا ہے؟ راشد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا بات ہے آپ کی راشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے۔ جو تعارف فرما رہے ہیں، تعارف کروا رہا تھا جی آج تو اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں اور معاشرے کو جن موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ المدینہ العلمیہ کے علماء جو ہیں ماشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کہ الحمدللہ شرعی مسائل سے متعلق دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی جات ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ایک پروگرام ہے احکام تجارت، قبلہ مفتی علی اصغر صاحب جو بڑے پیارے انداز میں مسائل کو آسان انداز میں بیان فرماتے ہیں، تو ان کا ایک یہاں پر آرٹیکل چھپتا ہے احکام تجارت کے نام سے، یہاں پر 13ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ بڑے پردے سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو درس نظامی کر رہے ہیں، جو علماء بن رہے ہیں، صرف ان کو ہی یہ مسائل سیکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جہاں دیگر ہمیں اخلاقی موضوعات کو سیکھنے کا باعث بنتا ہے، سکھانے کا باعث بنتا ہے، وہیں پر الحمدللہ فرائض علوم سیکھنے کا بھی یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس میں ہر مہینے الحمدللہ مفتیان اہل سنت کے فتاوی جات آتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین اس میں مزید اگر کچھ بیان کروں تو بہت کچھ ہے اس میں، سبھی کے لیے ماشاءاللہ رکن شورا کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ حاجی شاہد صاحب مرحبا کہتے ہیں حاجی صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے شاہ جی؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کیا کہیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر تو بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، موضوعات ہیں۔ جی، اس میں میرا ایک اپنا مضمون بھی ہوتا ہے۔ جی، آپ کا مضمون آپ کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ واہ واہ، الحمدللہ عز و جل اس میں تقریباً 1400 علماء، مشائخ، صحابہ اکرام ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ہر مہینے تقریباً 12 جو ہے وہ ہوتے ہیں، شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سب سے پہلے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد علماء اہل سنت ہیں اور اولیاء کرام ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ علماء کا تعارف یہ بھی ایک علم کی صورت ہے، جی، اس کا ضرور مطالعہ کرنا۔ اچھا، اس مرتبہ جو دسمبر کا ماہنامہ ہے اس میں کن بزرگوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا؟ 2 صحابہ اکرام ہیں، حضرت عبداللہ بن مقداد ان کا ذکر ہے رضی اللہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عبید اللہ قریشی ان کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اولیاء کرام میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ ہیں، شیخ محمد سعید سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تعارف ہے۔
اور بہت سارے علماء کا ہے. علماء اہل سنت میں جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت امام قاضی ابو عامر محمد بن قاسم ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر. سبحان اللہ. تو یوں اس کے اندر جو ہے وہ ہر مہینے کیا بات ہے. یعنی ایک مختصر سا رسالہ, یعنی چند آپ کا تو میرا خیال سب 2 پیج ہوں گے. جی 2 پیج آپ نے لکھے. اس میں 12 شخصیات 12 شخصیات پر. اللہ اکبر, کیا بات ہے. 12 شخصیات ہمیں بسا اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا, لیکن 12 شخصیات پر ماشاءاللہ استاد محترم نے کام فرمایا اور رکن شورا نے, اور بڑے احسن انداز میں. بسا اوقات شاید ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا جن شخصیات کا, اور وہ ہستیاں علماء اہل سنت کو دیکھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے اتنا کام کیا اس ایک ماہنامہ فیضان مدینہ میں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, مرحبا. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. بالکل لٹا رہا ہے جی. ماشاءاللہ کئی عنوانات ہیں, اور خاص کر یہ جو مہینہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, واہ, اس میں موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو میں بھی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور معاملہ فہمی, واہ, اس پہ 2 عنوان موجود ہیں. اور ان کی شان تو ایسی ورا ایسی اعلیٰ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا, حضور نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کرتے ہیں, واہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, واہ, اور کل مال پیش کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صدیق کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی آقا ان کے لیے اللہ اس کا رسول کافی. واہ واہ واہ. میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ تو شعر سنا دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر. ماشاءاللہ میں چاہوں گا آپ تشریف رکھیں. استاد صاحب راشد بھائی آپ بھی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ مہروز مدنی صاحب, مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مہروز؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے مہروز بھائی ہماری کچھ گفتگو چل رہی تھی. ماشاءاللہ میں سن رہا تھا جی, تو آپ کیا کہیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے؟ آپ تو ماشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں کے. تو آپ کو جو ہے نا کہوں گا کہ آپ ہی کی زبان میں یہ شعر سنوں. میری زبان میں میں چاہوں گا کہ اگر عدنان بھائی کی زبان سے سنا جائے تو ویورز کو بھی مزہ آ جائے گا. بالکل سنائیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے انشاءاللہ آج یاد بھی ہوگی, آج ٹاپک بھی ایسا ہے. جی جی, کچھ پڑھنے پڑھانے کی بھی باتیں ہوں گی, ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی باتیں ہوں گی جی, اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی. اچھا, واہ. اور آپ کو اس سوال پہ انعام وغیرہ دے رہے تھے نا کچھ؟ جی جی انشاءاللہ انعام بھی دیں گے اپنے ویورز کو. ہم ایک سوال پوچھیں گے, ان کا سوال کا جواب دینے والے کالز کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, کمنٹس کے ذریعے جو جوابات دیں گے, پھر ہم قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ پر شعر. سبحان اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر گھر, ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر, یا رب جا کر عشق نبی کے, یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر گھر, ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر, ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اس میں مزید کیا کیا ہے
انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے, مطالعہ کے حوالے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں پیاری پیاری شخصیات, رکن شورا کی بھی آپ نے زیارت کی ماشاءاللہ, مہروز مدنی بھائی کی بھی آپ نے زیارت کی, راشد علی بھائی کی بھی آپ نے زیارت کی, اور عدنان شیخ بھائی بھی انشاءاللہ ہمیں کلام سیاست سناتے رہیں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں ہے, کس طرح آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں, اور یہ سارا انشاءاللہ پروسیس کچھ تو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی آگے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت کچھ مزید اس میں کیا کیا ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, خواتین کے لیے, دیگر جو تاجر حضرات ہیں ان سب کے لیے باقاعدہ مضامین ہے. ہر ماہ الحمدللہ رب العالمین رہنمائی کی جاتی ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک بات بالکل شروع میں کہنا چاہوں گا, آپ نے کہا جڑے رہیے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے, جو بات چل رہی ہوتی ہے, ویور کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے میرے متعلق نہیں ہے, یہ کسی اور کے متعلق ہو رہی ہے, کسی اور افراد, کسی اور طبقے کے متعلق ہو رہی ہے. تو ویور سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر دیکھ لیں انشاءاللہ. آخر تک تو شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے, ماشاءاللہ حکم دیا ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے ضرور دیکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے کام کی بات ہوگی, آپ کی فیملی کے کام کی بات ہوگی, آپ کے بچوں کے کام کی بات ہوگی, آپ کی دنیا و آخرت سنوارنے کی بات ہوگی انشاءاللہ. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی, اگر فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیں گے. خوشخبری بھی آپ کو سنائی ہے, آپ سے ایک سوال کیا جائے گا انشاءاللہ. پہلے ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, کلام سنیں گے, اس کے بعد آپ سے ایک سوال کیا جائے گا. اس سوال کا درست جواب دینے والے افراد کی قرآن اندازی کی جائے گی انشاءاللہ, اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے جن کا قرآن اندازی میں نام آئے گا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کی طرف 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ بھیجوائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو, اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے, مانگنے والے کو کچھ نہ دیا جائے, تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلوقی کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے. اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اسے درگزر کیا جائے. سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اللہ اکبر اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا, یہ بھی صدقہ ہے, اور یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے تکلیف پہنچائی جائے. اللہ اکبر. آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا واللہ غنی حلیم, اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات کو بیان کیا گیا. ایک کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہگاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ اس آیت میں ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ پاک غنی, بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے, یعنی حلم فرمانے والا ہے, کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اور تم تو ثواب کی محتاج ہو, یعنی بندے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے محتاج ہیں, لہذا تم بھی فقراء اور مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو. اللہ اکبر. حلم سنت الہیہ بھی ہے
اور سنت مصطفیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم کلام سننے کے تلاوت قرآن سننے کے بعد، پیغام قرآن لینے کے بعد ہم کلام کی طرف بھی جاتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھائی ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عدنان بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ کلام اعلیٰ حضرت ہے، واہ، زمین و زماں تمہارے لیے، واہ، مکین و مکان تمہارے لیے۔ محبت حضور کی بارگاہ میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ داغن زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، داغن زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
وصحبہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک مکھ چلک بدن شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت حق مستانی مخمور اکھیں ہمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا جانا پت جانے جہانا کھا سچ آقا میں رب دی شانہ کھا جس شانہ سب بڑیا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی آغا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم خلیل و نجی بصیر و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی بصیر و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا 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 وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے صنم کھلے لیوا کے تلے صنم کھلے رضا کی صبا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی عدنان بھائی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام اعلیٰ حضرت یہ سنایا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے. اللہ اکبر. حقیقت یہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے صدقہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. حضور کے صدقے ہی اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیشہ ہماری زندگی حضور کے احسانات کو مانتے ہوئے گزرے. جی ہاں، حضور کے احسانات کو مانتے ہوئے، پھر جب احسانات کو مانتے ہوئے حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں، سنت مصطفیٰ کے مطابق ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ نے چاہا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ سعادت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ کیسے آئے گی، دین اسلام کے بارے میں ہمیں کیسے پتا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین اس کی چند صورتیں. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم خود علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عالم بن جاؤ. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. میرے حضور فرماتے ہیں عالم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے، پھر حضور فرماتے ہیں طالب علم بن جاؤ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ، یعنی علماء کرام کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ بننا، یعنی ان علماء کرام سے جو دین کے طلباء ہیں، دین حاصل کرنے والے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کرنے والے افراد ہیں، فرمایا پھر ان سے بغض عداوت یہ نہ کرنے والے، یہ نہ کرنا، یعنی پانچویں نہ بننا. اللہ نہ کرے کہ یہ آ جائے. یہ سعادتیں پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں آسان سے آسان انداز آج کے دور میں چاہیے کہ کس انداز میں ہم علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین پیاری پیاری تحریک ہے ہماری الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف پلیٹ فارمز عطا کرتی ہے. آپ عالم بننا چاہتے ہیں، آئیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجیے. آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، آئیے اپنے بچے کو آپ مدرسۃ المدینہ میں بھیجیے. اگر آپ خود عالم بننا چاہتے ہیں، آپ بھی جامعۃ المدینہ کے دروازے کھلے آپ کے لیے، آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ کی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، صبح کی ٹائمنگ میں نہیں آ سکتے، الحمدللہ فیضان آن لائن ہمارا ادارہ بحمدللہ تعالی آن لائن کئی کورسز مختلف اقسام کے الحمدللہ یہ کروا رہا ہے. ایک تو یہ ذریعہ کہ ہم خود حاصل کرنے والے بن جائیں، پھر دوسرا ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے کیا کریں. اس کے لیے ہوتا ہے خارجی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، دیگر مطالعہ. بڑا پیارا یہ سلسلہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، میں آگے چل کے مزید اس میں آپ کو عرض کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا کیا ہے. اچھا صرف ہم اس کی یہ کیفیت کو ہی دیکھیں نا، آپ اس کی بائنڈنگ وغیرہ کو دیکھیں، کتنے پیارے اس کے کلرز ہیں. اچھا اس میں وظائف آپ کو اس میں مل جائیں گے. اچھا اس میں جیسے اب پہلے پیج پر ہی آپ آئیں نا، آپ سب سے پہلے دیکھیں فراڈ دھوکے سے حفاظت کے لیے. فراڈ اور دھوکے سے حفاظت کس کو نہیں چاہیے؟ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دھوکے سے محفوظ رہوں، فراڈ سے میں بچ جاؤں. آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ لکھا ہے فراڈ اور دھوکے سے حفاظت کے لیے، آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اچھا گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں تو کیا کریں، یعنی کہ کتنے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ وہ پریشان ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے. ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کو وظائف بیان کر رہا ہے، حل بیان کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے. یعنی کتنے افراد کہ جو آج اس مرض کا شکار ہیں. آپ کو صرف ایک، ابھی میں پورے ماہنامہ فیضان مدینہ کے پورے کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو صرف پہلے پیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے. اچھا غربت کا روحانی علاج کیا ہے، غربت سے کا روحانی علاج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب ابھی فیضان مدینہ شروع نہیں ہوا، ابھی آپ بیک ٹائٹل ہی دکھا رہے ہیں صرف. ابھی تو صرف بیک ٹائٹل ہی دکھا رہے ہیں، ابھی صرف یہ ایک ٹائٹل. اللہ اکبر. اب آپ خود سوچیں کہ صرف سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ صرف ایک اس میں اتنا کچھ ہے، ایک بیک ٹائٹل میں اتنا ہے.
آپ اندازہ لگائیں کہ علم کا سمندر کیا اس میں بند نہیں کر دیا گیا. بہت اس پہ محنت ہوتی ہے, کئی علماء کرام مل کر رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی جستجو بھی باقی رہنی چاہیے کہ مزید اس میں کیا کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے. جیسے میں روز بھائی نے شروع میں کہا تھا, آپ کچھ دیر ہمیں سنیے گا, آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے. ایک سوال ہم آپ سے کریں گے اور اس سوال کا آپ نے فوراً سے جواب دینا ہے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی ناموں کو لیں گے, قرآن اندازی کریں گے. انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں, رکن شورا کے ہاتھوں سے اللہ نے چاہا ہم قرآن اندازی کروائیں گے. جن کا قرآن اندازی میں نام آئے گا 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ آپ کے گھر تک انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ بکنگ کیسے کروا سکتے ہیں, بکنگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ میری نیت ہے, چونکہ دسمبر آ چکا ہے, یہ ہفتہ ماہنامہ منایا جاتا ہے. انشاءاللہ میں نے آج اپنی بکنگ بھی کروانی ہے اور ہمارے بکنگ والے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ آن لائن ہم بکنگ کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین, قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت, قربان جاؤں امیر علیہ سنت پر, امیر علیہ سنت نے اس پر دعا بھی دی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یا رب المصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 1 سال کے لیے بکنگ کروائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے, اور یا اللہ پاک جو بھی میرا مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی اس ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اور ترغیب کے معاملے میں حصہ لے, ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ایمان کی سلامتی کی مہر لگا دے. اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, ولی کامل کی دعا بھی مل جائے گی انشاءاللہ. حصہ ولی کامل کی دعا سے پانے کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیں گے. کیسے کروائیں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, آپ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہم آپ سے کریں گے. سوال یہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ کتنی زبانوں میں آتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں آتا ہے؟ یہ کیا ایک ہی زبان میں ہے یا مختلف زبانوں میں؟ ویسے ایک زبان میں نہیں ہے, مختلف زبانوں میں ہے. اچھا, اس کو اگر تو آپ کے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ ہے تو آپ تو فوراً اس کو لے لیں گے اور کچھ قریب کر دیں. مہروز بھائی کیا کہتے ہیں؟ آسان سوال ہے جی, آسان ہے نا جی, بہت آسان سوال ہے. بلکہ آپ اسکرین پہ دکھا بھی چکے ہیں. جی ہاں, اس کی نگاہ تیز ہوگی وہ دیکھ چکا ہوگا. اللہ اکبر. اگر تو کسی نے دیکھ لیا ہے تو ہم نے اسکرین پر دکھا بھی دیا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں آتا ہے. آپ فوراً کمنٹس کیجئے فیس بک پر, اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام آئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کی طرف 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ روانہ کریں گے. آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. پھر ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لے گی, پھر آپ کا ایڈریس لے کر انشاءاللہ. اچھا, آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا نام اور پتہ بھی آپ ضرور بتا دیجئے گا, کمنٹس کر دیجئے گا. اور اگر کوئی اسلامی بہن ہے تو پلیز آپ اپنے محرم کا نمبر دیجئے, اور آپ اپنا نام اپنا کوئی نمبر نہ دیجئے گا, اپنے والد صاحب کا نمبر دیں, محرم کا نمبر دیں. اگر نام اپنا نہیں لیں گے بلکہ اپنے والد صاحب کا نام بنت فلاں کہہ کر آپ اپنا تعارف پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے تو مطالعہ کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, کہ کتاب کے ساتھ دوستی کیسی ہونی چاہیے ایسا؟ الحمدللہ عز و جل, کتاب جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. واہ. اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب سے دوستی تو کرنا پڑے گی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اور دیگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم والوں کے درجات کی بلندی کی خوشخبری فرمائی. چنانچہ سورۃ مجادلہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے, جس کا ایک حصہ ہے والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ پاک ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا. اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو اور سمجھو اور علم کی جانب راغب ہو جاؤ کہ اللہ پاک علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اگر ہم اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی, تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. اور علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ کتاب بھی ہے. واہ. حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اربع خصال ترفع العبد, یعنی اللہ پاک 4 چیزوں سے چار خصوصیات بندے کی ایسی ہیں جی کہ جس کی وجہ سے بندے کو اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے. فرمایا العلم, الادب, الامانۃ, العفت اور العفت,
یہ فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کو بلندی ملتی ہے. واہ واہ واہ. وہ پہلی بات ارشاد فرمائی علم ہے. جی. دوسری بات فرمائی ادب ہے. امانت اور پاکیزگی کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اگر ہم بلندی چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. جی. اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا. کیا بات ہے. اور کتاب میں بہترین کتاب اور سب کے لیے رہنما کتاب تو قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے قرآن پاک کا بھی جو ہے وہ ذکر کتاب کر کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. واہ. کہ وہ کتاب وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے ہمیں اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ. کیا بات ہے. یعنی علم کو کتاب میں قید کر لو یعنی لکھا کرو. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کتاب سے محبت کرنا ہوگا. جی. اور زمانہ جانتا ہے کہ جو کتاب سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے علم بھی عطا فرماتا ہے. واہ واہ. اور آج کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ بھی کتاب ہی ہے. رسالہ جو ہوتا ہے ہر مہینے آتا ہے اور رنگ برنگے مضامین آتے ہیں. پہلا مضمون ہی قرآن پاک کے بارے میں ہے. تو قرآن پاک سے رہنمائی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کا پہلا مضمون پڑھیں. دوسرا مضمون جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں ہوتا ہے. اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی تیاری میں اسلامی بھائی کئی مہینوں سے مصروف ہوتے ہیں. اور کئی مہینے محنت کرنے کے بعد یہ رسالہ چند صفحات ہیں دیکھا جائے تو. جی. لیکن اس میں سینکڑوں کتابوں کے حوالہ اجات بھی موجود ہوتے ہیں. واہ. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر بات با حوالہ ہو. واہ. یعنی کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا حوالہ بھی ساتھ ہی منشن کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یوں سمجھیے کہ ایک ماہنامہ لے کر آپ کئی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. جی. تو لہٰذا کتاب سے محبت کرنی چاہیے اور یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جی. اور نصیب والے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. محبت مطالعے سے محبت کرتے ہیں. جی. کہا جاتا ہے نا کہ ریڈرز آر لیڈر. جی. کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے لیڈر بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا تو بات. آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں. زمانہ اس کو دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے معلوم بھی ہے کہ جو پھر پڑھتا ہے وہ لیڈر بنتا ہے اور جو پڑھائی سے اپنا دل چراتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے. اور آپ زیادہ بہتر جانتے بھی ہیں یہ جو پڑھائی سے. جی. ریڈرز آر لیڈرز. جی. یہ جو ہے ذرا آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتب. اللہ اکبر. تو لیڈر ہی نہیں بنتا ریڈر کتب بھی بنتا ہے. اور حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد بھی میں یہاں پہ بیان کر ہی دوں. جی. بڑا پیارا ہے. امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچے تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی 2 وجوہات سے. جو نہیں آتا تھا وہ سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی. اچھا. اور جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھاتا چلا. اللہ اکبر. یہی دعوت اسلامی کی سوچ ہے یہی امیر اہل سنت کی سوچ ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ اسلام کی سوچ ہے. واہ. کہ سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے بالخصوص سیکھنے کے اعتبار سے. جی. ثاقب بھائی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جی. لیکن وہ یک دم نہیں ہوتا فوراً نہیں ہوتا چٹکی بجاتے میں نہیں ہوتا. یعنی کوئی گھول کے نہیں پلا سکتا. گھول کے نہیں پلا سکتا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. تو چیزیں نا تھوڑا قطرہ کر کے ہی ہوتی ہیں. علم بھی ایسے ہی آتا ہے. کیا بات ہے. ہاں اللہ پاک جس کے لیے آسانی چاہے تو کوئی اللہ کا ولی اسے سینے لگائے گلے لگائے معانقہ کرے اور اس کے سینے میں علم بھر دے اپنے روحانیت سے علم لدنی بھر دے تو وہ ایک جدا بات ہے. لیکن عام حالات میں جیسے ہر کسی کا پرائز بونڈ نہیں لگتا بلکہ محنت مشقت کر کے ہی مال و دولت کمانا پڑتا ہے. قسمت لگتی ہے. جی. تو ایسے ہی علم کا بھی مزاج ہے کہ علم بھی جو ہے نا وہ قطرہ تھوڑا کر کے آتا ہے تدریجاً آتا ہے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی تھی اور رکن شورا نے بھی بات کی کہ اس کے 64 صفحات میں کم و بیش 35-40 مضامین آ جاتے ہیں چھوٹے بڑے کر کے سارے ملا کے نا. تو 64 صفحات میں 35 مضامین کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی مضمون آدھے صفحے کا کوئی 1 صفحے کا کوئی 1.5 کا کوئی 2 کا. بہت کم مضامین ہوتے ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں. تو یہ پڑھنا آسان ہے. اس کا 2 صفحوں کا پڑھنا آسان ہے. تو پڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے. پڑھنے کے فوائد ہیں کچھ مطالعہ کے. کیا ہے فوائد راشد بھائی؟ مطالعے کے تو بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ بتاؤں میں
जो राशिद भाई से आपने पूछा, तो राशिद भाई का फायदा बताऊं, पढ़ने का फायदा ये बंदा मदनी चैनल पे ऐसे बैठता है। क्या बात है। वाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके उसने जन की लाज रखे। शाह साहब, मुताला जो है, इसकी इफादियत, इसके फ़वाइद से कोई अक्लमंद ज़ी शऊर जो है वो इनकार नहीं कर सकता। यहाँ बुनियादी बात में जिक्र करना चाहूँगा। आप देखें, दुनियावी उलूम, दुनियावी फ़नून के एतबार से भी आपने कोई भी काम करना है या किसी पोजीशन को इख्तियार करना है, किसी रैंक पर आना है, किसी सीट पर आना है, तो उसके हवाले से जो बुनियादी उसकी मालूमात है उसका आपके पास होना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने रोड पर गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग करनी है, तो उसकी भी पूरी लर्निंग मौजूद है कि उसके उसूल हैं और उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके मुताबिक फिर उसकी मश्क की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, फिर लाइसेंस वगैरह जारी किया जाता है। इसी तरह किसी इदारे में आपने किसी मकाम पर आकर कोई काम करना है, दुनियावी एतबार से कोई काम हो सकता है, तो उसमें भी उसकी जो बुनियादी मालूमात है उसको हासिल किए बगैर आपको वो मनसब अता नहीं किया जाएगा। तो दुनियावी मिसालों से हम देख सकते हैं कि दुनिया के छोटे छोटे कामों के लिए भी सीखना समझना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद उस काम को बंदा बखूबी निभा सकता है और उस मामले में उस बंदे पर एतमाद किया जा सकता है। ये तो दुनियावी मामलात हैं। अगर एज अ मुस्लिम हम देखें तो हर मुसलमान पर एक दीनी जिम्मेदारी है, और वो क्या है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा क़ाल, कि हर मर्द औरत जो मुसलमान है, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फ़र्ज है। और यहाँ इल्म से मुराद, जो इल्म का मिज़दाक है, वो उलूम शरइया है, बंदे की जो दीनी ज़रूरत है उससे मुतालिक जो उलूम है वो मुराद है। अब इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, अगरचे बज़ाहिर उसका माशरे में मजहबी तशख़्ख़ुस ना हो, एक मजहबी वज़ाकता ना भी हो, लेकिन चूंकि वो कलमा पढ़ता है तो अब अल्लाह रसूल के अहकामात को समझना, उसके वाले से लर्निंग उसके लिए लाजिम है। तो इल्म हासिल कैसे होता है, इसके बुनियादी मौसर 3 ज़राए हैं जो हमें 14 सदियों में नजर आते हैं कि हमारी उम्मत के उलमा ने, अकाबिरीन ने इन 3 रस्तों को, तरीकों को इख्तियार करके इल्म हासिल किया। आमिल सुन्नत ने भी जो तफसीलात बयान की, पहला जो तरीका है इल्म को हासिल करने का वो है दर्स व तदरीस, कि बाकायदा किसी उस्ताद के पास जाकर इल्म दीन हासिल किया जाए, कुरान और हदीस वगैरह की मालूमात सीखी जाए। और दूसरा तरीका होता है अफवाह रिजाल, यानी कि जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, उनकी गुफ्तगू सुन के, उनकी बातें सुन के, उनकी सोहबत में रहकर इल्म हासिल किया जाए। और तीसरा जो बड़ा मौसर और बड़ा पुख्ता जरिया है वो है कुतुब बीनी, यानी कि किताबों का मुताला करना। ये तमाम अदवार में हम देखते हैं दीन इस्लाम के तरवीज व इशाअत के लिए कुरान हदीस के उलूम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए जो उम्मत के अकाबिरीन ने भी रास्ता इख्तियार किया, उनमें से बुनियादी चीज़ क्या थी? किताब लिखना, किताब पढ़ना, किताब पढ़ाना, किताब समझना और समझाना। तो मुताले की इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुताला क्या होता है, इसको लफ्जी एतबार से हम देखें तो किसी चीज से वाकफियत हासिल करने के लिए, यानी किसी चीज को समझने के लिए गौर से उसको देखना, ये मुताला होता है। और अगर टर्मिनोलॉजी में देखें, इस्तिलाह में देखें तो मुताले का मतलब ये होता है कि तहरीर के जरिए मुसन्निफ या मुअल्लिफ जो किताब लिखने वाला है उसकी मुराद को, उसके माफी ज़मीर को समझना। तो अल्लाह पाक हमें मुताले का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। महरोज़ भाई ने जैसे बात फरमाई, ये बड़ी अहम बात है, बुनियादी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे को नेमतें अता करता है, बंदा जो चीज़ें हासिल करता है दुनिया में, वो 2 तरह की होती हैं। एक है वहबी। वहबी का मतलब यह है कि इंसान की अपनी कोशिश और एफर्ट का उसमें कोई दखल नहीं होता, गॉड गिफ्टेड होती है। रब तबारक व तआला महज अपने फजलो करम से अता फरमाता है, जैसे कि किसी का हुस्न व जमाल है, किसी की जहानत है, ठीक है, और भी इसकी मिसालें दी जा सकती हैं माशाअल्लाह। तो और एक होता है कसबी, एक नेमत कसबी होती है। कसबी का मतलब यह है कि मिल तो रब की तरफ से रहा है, ये रब ही का फजल है, लेकिन अल्लाह ताला ने आलम असबाब में उस नेमत के हुसूल के लिए बंदे की कोशिश को जरूरी करार दिया है। इल्म उन नेमतों में से है जिसको कसबी कहा गया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पर करम फरमाए उसको इल्म लदुन्नी अता फरमाए, यानी बगैर ज़ाहिरी कोशिश और सीखे उसके सीने को इल्म से मुनव्वर कर दे। लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। आम प्रैक्टिस यही है कि बंदा जब सीखता है तो उसको आता है। रिवायत में आता है इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम। अब ये ताल्लुम बाबे तफाउल है और अहले इल्म समझते हैं कि ये बाबे तफाउल का एक खासा क्या है, तकल्लुफ। इसमें अज खुद इंसान को कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। तो इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम का मफहूम यही बनेगा कि इल्म सीखने ही से आता है, और इल्म के सीखने का बुनियादी जरिया कुतुब बीनी है, मुताला है। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकतें
نصیب فرمائے. کیا بات ہے جی، بڑے آسن انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اس کو لیا، مطالعہ کو لیا. واقعتاً مطالعہ کی جو ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس سے کون اپنا جی چرا سکتا ہے. ماشاءاللہ کچھ مہروز بھائی نے بزرگان دین کے حوالے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے پڑھا ہے پھر وہ لیڈر بنے، اللہ پاک نے انہیں مقام اور مرتبے عطا فرمائے. اور جو دین اسلام کو جنہوں نے پڑھا، خصوصیت کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ دین تو پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے نا. اللہ آپ جب رب کا دین حاصل کرتے ہو تو پھر اللہ پاک خصوصی کرم فرماتا ہے. اچھا مہروز بھائی، آپ ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں مدنی مرکز دیکھ رہے ہیں اور رکن شورا دیکھ رہے ہیں. اچھا، الحمدللہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اچھا کیا کہیں گے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ایک مکمل فیملی اسلامک میگزین ہے؟ جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ڈیزائن کیا گیا، دیکھیں دعوت اسلامی جیسے آپ نے اپنی تمہید میں فرمایا تھا کہ علم دین کے مختلف پلیٹ فارمز دعوت اسلامی میں موجود ہیں. الحمدللہ آپ کا جیسا مزاج ہے اور جس طریقے کے رجحانات ہیں اس طریقے کا پلیٹ فارم آپ کو مل جائے گا. ایون آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ مدنی چینل مل جائے گا، سوشل میڈیا پہ ہمارے مختلف پیجز مل جائیں گے مختلف پلیٹ فارمز کے لیے. تو اسی طریقے سے پڑھنے والوں کے بھی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. کتابوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ عنوانات اور سبجیکٹس کے تحت مختلف ہوتی ہیں. کسی کو تصوف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو عقائد و علم کلام کی کتابیں پسند ہوتی ہیں، کسی کو سیرت پسند ہوتی ہے، کسی کو اولیاء اور اہل بیت اور صحابہ کے واقعات پسند ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اچھا ایسے ہی پھر کتابوں کے درجات عمر وائز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم درس نظامی کو ہی لے لیں تو اولا سے شروع ہوتی ہے اور دور حدیث تک جاتی ہے اور پھر تخصص ہوتا ہے. اسکول لائف کو لیں تو کنڈر گارڈن سے آبا کارڈا سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر جناب ماسٹر پی ایچ ڈی اور سی اے اور ایم بی بی ایس تک جاتی ہے. تو ہر کسی کے لیول مختلف ہے. ہمارا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ڈیزائن کیا گیا یہ بنیادی طور پہ ایک فیملی میگزین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اسلامک فیملی میگزین ہو جو گھر بھر کے لیے کفایت کرے، گھر بھر کے لیے کفایت کرے. کسی ایک فرد اور کسی ایک جینڈر کے ساتھ خاص نہ ہو، کسی ایک ایج گروپ کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ جب وہ آئے وہ پوری فیملی کے لیے ہو. جی آج کل جیسے پیزا آتا ہے نا تو پوری فیملی کھا رہی ہوتی ہے، دادا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پوتا بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ڈیزائن کیا گیا پوری فیملی کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ دادا پوتا بھی پڑھ سکیں، ماں باپ بھی پڑھ سکیں، خواتین بھی پڑھے، بچیاں بھی پڑھے، بیٹیاں بھی پڑھیں ہماری، اور اسی طریقے سے جو گھر کے بچے بڑے ہیں وہ بھی پڑھیں. اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو اچھا مہروز بھائی اسے ہی کیوں، کسے ماہنامہ فیضان مدینہ ہی کیوں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ دیکھیں ایک کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. ایک تو بڑی سادہ بات ہے جی کہ کیونکہ یہ ہمارا میگزین ہے تو ہم بولے ماہنامہ فیضان مدینہ. کیا بات ہے، لیکن میں یہ نہیں بولوں گا. اچھا میں کہوں گا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی سی تکلف کریں اور دیکھ لیں جو دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ثاقب بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ان کی ایکسپلینیشن دینا نا اس طریقے سے جو آپ کی فیلنگ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. راشد بھائی میں کل سے فیلنگ مجھے ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول امیر اہل سنت کا دامن مل گیا. یہ میں آپ کی بات سے جدا ابھی بھی وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کا دامن اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا تو ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو الحمدللہ مدنی مرکز کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ آداب، کچھ ہمارے ایسے ایتھکس ہیں جو شاید دیگر جگہوں پہ نہیں پائے جاتے، تو ہمیں تھوڑا سا تکلف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے تکلفات ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ایک انداز زندگی اور آداب اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑے دھچکوں سے، اور آپ نے شروع میں بتایا تھا بہت بڑے فراڈ سے، جو فراڈ سے بچنے کا وظیفہ بتا رہے تھے، تو فراڈیوں سے اور فراڈ سے بچاتا. اور ایون میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہے نا فراڈ سے بچنا بہت بڑی سعادت مندی ہے ثاقب بھائی آج کل کہ بھائی آپ فراڈ سے بچے ہوئے ہیں. بالکل، یعنی آپ کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہیں کیا، آپ کا کسی نے مال نہیں کھایا. لیکن ایک اور سعادت مندی ہے، سب فراڈ سے بچنے کی تو دعا کرتے ہیں، ایک اور دعا کرنی چاہیے اس کے ساتھ کہ یا اللہ میں بھی فراڈیا نہ بنوں، میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں، میں بھی کسی کے ساتھ غلط کام نہ کروں. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو مضامین ہیں نا ثاقب بھائی، یہ ڈیزائن ہی اس اعتبار سے کیے گئے ہیں
کہ فیملی کے تمام افراد کے لیے. اس کے صفحات کو جب آپ کھولنا شروع کریں گے تو برکت کے لیے اور ایک انداز جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے, قرآن کی بات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن آپ آگے آگے بڑھتے جائیے تو حدیث کی شرح بھی آ جائے گی, سیرت مصطفیٰ بھی آ جائے گی, اولیاء اللہ کا اور صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ بھی آئے گا. پھر جو مضامین ہیں, ایک تو جینڈر وائز ہو گیا کہ خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, پھر ایج وائز ہو گیا, بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہو گیا. پھر اس میں ایک اور چیز ہے ثاقب بھائی کہ جو مضامین ہیں نا, ان کے انداز مختلف ہیں, ایک ہی انداز کے مضامین نہیں ہے یہ. اچھا, یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائے ہوئے مضامین نہیں ہیں. اچھا, کہ باقاعدہ قابل قدر مصنفین جو ہیں, تجربہ کار, 25-25 سال کا تجربہ ہو گیا, اور ان کی جو نجی زندگی ہے یا پروفیشنل لائف ہے وہ بھی بہت ہی کہنا چاہیے کہ آئیڈیل قسم کی ہے. تو جب وہ لکھتے ہیں تو ان کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے, دونوں چیزوں کا مکسچر جب بنتا ہے تو مضمون آتا ہے. اور پھر دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا کہ دیکھیں ماہنامہ فیضان مدینہ ہو اور ہم لوگ جو مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر یا اس میں لکھ کر اپنی علمیت کی دھاک نہیں بٹھانی. ایسا مضمون ہے. میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ میں رکن شورا کی طرف یہ سوال ضرور بڑھاؤں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہی ہے کہ مشکل الفاظ اور طویل موضوع جب ہوتا ہے تو بندہ ویسے ہی اکتا جاتا ہے. مشکل الفاظ ہوں تو پڑھنے میں نہیں آتے. تو کیا ماہنامہ فیضان مدینہ ایسا ہے, ایسے پاک ہے, کیا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کو ایک اہم خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اسے امیر اہل سنت کی سرپرستی بھی جو ہے نصیب ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. امیر اہل سنت خود بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں. واہ. اور امیر اہل سنت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کو جب علم منتقل کرنا ہے یا کوئی اصلاح کی بات کرنی ہے تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنی ہے. بہت مشکل الفاظ ہوں گے اور جسے کہتے ہیں ادک مضامین, تو وہ علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی لیکن اگلے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. تو اس لیے امیر اہل سنت جو ہے وہ اچھا کئی مضامین امیر اہل سنت سے متعلق بھی ہیں, جیسے مدنی مذاکرے کے سوال جواب ہیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا پیغام بھی بعض دفعہ آتا ہے. تو یہ مضامین جو ہے وہ امیر اہل سنت کو خود چیک فرماتے ہیں. یوں جو ہے وہ امیر اہل سنت آپ یوں سمجھیے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی تیاری میں امیر اہل سنت خود شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امیر اہل سنت جن کی اتنی مصروفیت ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. کیا بات ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی اہمیت ہمیں بھی سمجھنی چاہیے, ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو الحمدللہ عز و جل اس کے مضامین جو ہیں وہ جب تیار ہوتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم وہ چیز لکھیں جس سے جو ہے وہ دوسرے فائدہ اٹھائیں. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ جب یہ ماہنامہ فیضان مدینہ بننے جا رہا تھا, فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کریں گے, تو ایک اسلامی بھائی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور وہاں سے یہ خوشخبری ملی کہ دین اسلام کی ترویج کا کام ہوگا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ احیاء سنت کا کام ہوگا. سبحان اللہ. تو لہٰذا جو ہے اس پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا فیضان بھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ماہنامہ فیضان مدینہ سے تو اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے. اس سے فیضان پھر جاری بھی ہے ایسا کہ قرآن پاک کی آیات, پھر احادیث کی شرح, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, صحابہ اکرام, اہل بیت اطہار, اولیاء, علماء, اور پھر دین ہی کی بات. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جاری ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے ہم نے ایک سوال کیا تھا, ایک دفعہ پھر ہم دہرا دیتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ میں یہ ڈرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فگری زبان سے نہ جاری ہو جائے. کتنی زبانوں میں جاری ہوتا ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کی جو سندھی والی کاپی ہے وہ باقاعدہ ہارڈ کاپی میں نہیں آتی بلکہ سافٹ کاپی جاری ہوتی ہے. تو ہم جاری تو کرتے ہیں لیکن ہارڈ کاپی میں ہمارے سارے نہیں آتے, سندھی والا ہارڈ کاپی میں نہیں آتا ہمارا. اچھا جی, چلیں جی, آپ نے تھوڑی وضاحت کر دی, لیکن آتا تو ہے نا؟ جی الحمدللہ ہر مہینے آتا ہے نا. تو انشاءاللہ برکات ہم حاصل کریں گے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ایک زبان میں نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو اردو والا دکھایا ہے, کچھ آپ اسکرین پر دکھا تو آپ بہت کچھ رہے ہیں جی اسکرین پر بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. راشد بھائی کی طرف اگر آپ کیمرہ لگ رہا ہے تو اچھا, اگر آپ نے یوں کر کے اردو والا دکھا دیا نا
जी करके जब उर्दू वाला दिखा दिया तो मेरा ख्याल है आपने सवाल का जवाब दे दिया सवाल का जवाब हमने बहुत आसान कर दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, मानामा फैज़ान मदीना कितनी ज़बानों में शाये होता है, इसका जवाब आपने देना है। कमेंट्स में भी दे सकते हैं आप, SMS के जरिए भी दे सकते हैं आप, कॉल्स के जरिए भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी कुरानदाजी की जाएगी और जिनका नाम कुरानदाजी में आएगा उस खुश नसीब की तरफ इंशाअल्लाह हम 12 माहनामा फैज़ान मदीना आगे भेजेंगे। अभी मेरी नियत थी कि मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर को तो आप ही पहुंचाएंगे जी, जिन्नात को तो आप ही पहुंचाएंगे। क्या जिन्नात भी दे देंगे? आपने कहा है ना जिनका निकलेगा। अच्छा नहीं अल्लाह अकबर, जिन्नात की तरफ रोज भाई खुद ही ले जाएंगे। वो हमें कहने की हाजत नहीं पेश आएगी, मुताला फरमा भी लेंगे और ले भी जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपकी फरमाए। ये अज़ुर तफन्नुन ने एक बात की है मिजाक के तौर पर, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। मैं रोज मेरी नियत थी कि जैसे ही हम प्रोग्राम में हम आएंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में ही मैं अपनी बुकिंग भी करवाऊंगा। बुकिंग का कुछ बिल्कुल भी अभी करें, बुकिंग करवाएं। और हमारे बिलाल भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह, बिलाल भाई की बड़ी एफर्ट्स हैं मानामा फैज़ान मदीना घर घर पहुंचाने में जी। हमारे ऑफिस के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से सारे मामला देखते हैं। बुकिंग के तरीकेकार पे मैं आ जाना मैं रोज भाई यहाँ पर, आप साथ मेरी बुकिंग तो करवा के देना आप। जी बिल्कुल, बिलाल भाई करेंगे ना। आप कंसेशन वगैरह भी होती है? कंसेशन सब मिलेगी आपको, तो स्पेशल कंसेशन देंगे, लेकिन मदनी चैनल के नाम बताएंगे भी ना, वजह भी बताएंगे ना आप, मुझे कंसेशन क्यों? इनको स्पेशल कंसेशन मिलेगा। वो उसकी वजह ये है कि जो हमारे मदनी मराकिज है जहाँ पे मकतबतुल मदीना बिल्कुल करीब ही है, जैसे ये आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इंटर होते हैं तो पहले मकतबतुल मदीना की दुकान आती है, उसके बाद दरवाजा आता है। तो जो आलमी मदनी मरकज है या ऐसे इदारे हैं दावत इस्लामी के या दीगर सुन्नी इदारे भी हैं, दुनियावी इदारे भी हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जो मकतबतुल मदीना के करीब हैं। ये ऑफर सबके लिए नहीं है, मेरा इरादा भी नहीं था बताने का, लेकिन अब शाह साहब के प्रोग्राम में आए तो बता रहा हूँ मैं। क्या बात है कि मकतबतुल मदीना के बिल्कुल पैदल डिस्टेंस पर जो है ना, यानी वो वॉकिंग डिस्टेंस पर जो इदारे हैं उनके लिए हमारी ऑफर है कि जी आप हमसे रेट टू रेट ले लें, यानी जितने का माहनामा फैज़ान मदीना दुकान से आप खरीदते हैं उतने ही की सालाना बुकिंग करा ले। जैसे रंगीन वाला फायदे और नुकसान का तो हम काम नहीं कर रहे, पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, ये बात ये जारी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें ये पता चले कि दावत इस्लामी पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि दावत इस्लामी ये दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सुभान अल्लाह। और ये बड़ी प्यारी एक ऑफर भी दे रहे हैं। तो 220 रुपए इसके रिटेल प्राइस है जी। और ये हमारे बिलाल भाई, मेरा ख्याल है आपको 2600 रुपए की शायद बुकिंग, 2600 रुपए की बुकिंग दे देंगे। हाथों 2600। वैसे कितने की है? वैसे तो 3700 रुपए की है। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन अपने घर पर अपने ऑफिस में करवाना चाहते हैं तो नंबर मुझे बता दो। 3700 रुपए की अच्छा माइक लगाओ, ठीक हो गया जी, आपके घर पहुंच जाएगी। अब ये साकिब भाई बुकिंग करा रहे हैं तो तकरीबन यही चीजें आपने भी बुकिंग में करनी होगी, चाहे आप लिंक के जरिए से करें, जैसे भी करें। नंबर साकिब भाई नहीं दे, समझदार है। ये कितने शुमारे की बुकिंग है? ये 12 शुमारों की बुकिंग है, यानी आप आज करवा रहे हैं, आज है 11 दिसंबर है आज, और आप जो है वो फरवरी से 12 दिसंबर है आज, आपको फरवरी का माहनामा मिलेगा जी, फरवरी का माहनामा मिलेगा। और अगले साल यानी 2027 जनवरी तक का माहनामा मिलेगा आपको। अच्छा, 2026 फरवरी से स्टार्ट होगा, सही। 2027 जनवरी को आपके 12 माहनामे कंप्लीट होंगे, सही। हर माहनामा हर महीने पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह एनवेलप में डालकर आपका नाम लिखकर इंशाअल्लाह, और वो आप तक पहुंचाया जाएगा। आप तक कैसे पहुंचाएंगे? आप मदनी मरकज में तो आपके ऑफिस में जी आप कर लिया जी आपने। कुछ क्या डिटेल क्या लेते हैं इसमें, क्या फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इसका क्या है, ऑनलाइन का क्या है? देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अर्ज करूं, बल्कि ज्यादा तरीके हैं हमारे। जैसे बिलाल भाई इस वक्त कर रहे हैं, बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे तो सबको अप्रूवल देते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी जो है ना बुकिंग एप्लीकेशन बनी हुई है। हमारी जो बुकिंग एप्लीकेशन है उसके एक्सेस दिया जाता है, हर किसी को मिलती नहीं है। तो हमारे जो बुकर इस्लाम भाई होते हैं जिनको हमने अप्रूव किया हुआ होता है, मुख्तलिफ मजालिस के होते हैं, जैसे मजलिस तकसीम रसाइल के हैं, मजलिस आइम्मा के हैं, मकतबतुल मदीना के हैं, तो इनको हम बुकर आईडी बनाकर देते हैं, एक्सेस देते हैं एप्लीकेशन का। जैसे इस वक्त बिलाल भाई ने खुली हुई है, तो जिसने भी बुक कराना होता है, ये उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, और इसी तरीके से उसने कौन सा माहनामा या कौन सा मैगजीन बुक कराना है। अरबी बुक कराना है तो 2000 रुपए के क्वार्टरली 4
शुमारे उसे मिल जाते हैं। अगर इंग्लिश बुक कराना है तो वो भी क्वार्टरली कर दिया हमने 2026 से, साल के 4 शुमारे इंग्लिश के 2500 रुपए में आपके घर पर या जो भी एड्रेस देंगे वहां पे मिल जाएंगे। साकिब भाई माशाअल्लाह हाथों हाथ, मैं चाहूंगा कि रुकन शुरा के हाथों से मैं बिलाल भाई को वहां ले जाएं, फिर बिलाल भाई के साथ आ जाए, बिलाल भाई रुकन शुरा की बारगाह में के हाथ से दें, ताकि बुकिंग रुकन शुरा के हाथों से हो जाए ना। ऐसा ये मेरी तरफ से मेरी बुकिंग। अरे साकिब भाई मेरी नियत ये थी आपसे पैसे लिए जाएं, वैसे तो मैं आपको गिफ्ट भी कर सकता था, लेकिन आपकी जेब से पैसे लिए जाएं इंशाल्लाह बरकत होगी। नियत ये थी सैयद साहब से लेंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुकिंग हो गई है बुकिंग। चलिए आप इस और इसकी स्लिप मैंने भेज दी आपको। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका जी बिलाल भाई, आपने बुकिंग की। अच्छा मजीद कैसे बुकिंग हो सकती है, ये तो एक अंदाज था हमारा। मैं अर्ज कर रहा था कि एप्लीकेशन जिन इस्लामी भाइयों के पास, हमारे बुकर इस्लामी भाइयों के पास है जी, तो उनके जरिए से बुकिंग हो सकती है। इसी तरीके से मकतबतुल मदीना की पूरे पाकिस्तान में काफी सारी शाखें हैं, यानी 53 तो हमारी खुद एक्चुअल शाखें हैं और उसके अलावा भी जो मकतबतुल मदीना फ्रेंचाइज हैं वो इसके अलावा हैं। तो इन तमाम शाखों पर जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं और फिर वो माहनामा आपके घर पे हर महीने डिलीवर होता रहेगा। अभी जो बिलाल भाई ने बुकिंग की है हम दिखा देते हैं। जी दिखाइएगा जरा हमें। टीम अभी मैं भेजता हूँ तो फिर दिखाएंगे। वो इन्होंने मुझे अच्छा ठीक है, बिलाल भाई ने, और हमारी टीम तक पहुंच चुकी है मेरी बुकिंग। बस ठीक है फिर दिखा दें। ये देख लें, शाह साहब ने नंबर नहीं बताया था, बस नंबर चला जाना ना तो आपने फिर नंबर तब्दील करना है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आफियत फरमाए। क्या बात है जी। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये मेरी ऑफिशियली माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग हो चुकी है। अच्छा ये 3700 रुपए इस पे लिखे हुए आएंगे क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर से बनती है ना जी, तो लिखे हुए 3700 रुपए आएंगे, लेकिन क्योंकि ये फैजान मदीना की बुकिंग है जी, तो ये 2600 में हमारी अप्रूव्ड है हमारे सॉफ्टवेयर के तहत। ये अगर मैं घर की करवाऊंगा तो 3700 की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने एड्रेस डाल दिया है तो एड्रेस के जरिए से वो कंसेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा ये अगर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अब मिसाल के तौर पर मैं अपने घर पे या मैं किसी इदारे में हूँ, मेरे साथ मुतालिका जो अफराद हैं 15 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मसलन आप हैं या दीगर इस्लामी भाई और भी हैं, तो मैं अगर उनकी एक साथ बुकिंग करवाऊं तो मुझे इसमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा? डिस्काउंट बुकिंग ऑफर है हमारी कि किसी भी एक मकाम पर, किसी भी एक मकाम पर अगर आप 10 मैगजीन मंगाते हैं, मुख्तलिफ नामों से मंगाएं बेशक आप जी, कि भाई जनाब ये इरशाद साहब का है, ये फरमान साहब का है, ये अहमद रजा साहब का है, ये साकिब शाह साहब का है, ये सलमान मदनी का है, ये खालिद मदनी का है, ये नकीब मदनी का है। सही। तो इस तरीके से करके जब आप मंगाते हैं राशिद भाई का, अदनान शेख भाई का, तो अगर 10 अफराद कम से कम 10 बुकिंग एक ही एड्रेस पर होगी तो हर बुकिंग पर कस्टमर को 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो 3700 रुपए की हमारी रंगीन माहनामे की बुकिंग है वो 3200 रुपए की हो जाएगी और जो 2300 रुपए की ब्लैक एंड व्हाइट माहनामे की बुकिंग है वो 1800 रुपए की मिलेगी। अच्छा। इंग्लिश और अरबी मैगजीन जो है उस पर ऑलरेडी हम अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा। उस पे इस मामले में कोई डिस्काउंट नहीं होगा। वो इंग्लिश की 2500 रुपए की बुकिंग मिलेगी साल की और अरबी वाले की 2000 की मिलेगी। अच्छा चले जी। और तो इंग्लिश और अरबी के 4 शुमारे हैं साल के 4 शुमारे, क्वार्टरली है ना। अच्छा यानी सहमाही है। ठीक हो गया जी। चलें ये इसकी भी कुछ हमें मालूमात मिली है। अल्लाह पाक महरोज भाई को बरकतों से माला माल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे सवाल किया गया था कि माहनामा फैजान मदीना कितनी जबानों में शाये होता है, माहनामा फैजान मदीना कितनी जबानों में शाये होता है। आपने इसका जवाब देना था। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर आप नंबर्स भी मुलाजा फरमा रहे हैं। आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स कीजिए। आप अगर फेसबुक यूट्यूब के नाज़रीन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। अच्छे और मुफीद मशरों से अगर नवाजना चाहते हैं तो आप ये भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपके मुफीद प्यारे प्यारे मशवरों को हम जरूर लेंगे और आपके मशवरों पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अमल करने की। अच्छा तरीके बता रहा था, उसमें से एक तरीका बार बार हमारा MCR मदनी चैनल पर भी दे रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे पट्टी चल रही है जिसमें हमारे रेट भी लिखे हुए आ रहे हैं और कॉल सेंटर का नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। ये कॉल सेंटर मदनी चैनल का कॉल सेंटर नहीं है बल्कि ये कॉल सेंटर माहनामा फैजान मदीना का कॉल सेंटर है। अच्छा। इस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या फोन, यानी ये जो कॉल नंबर्स आ रहे हैं जी स्क्रीन पर, ये माहनामा फैजान मदीना के कॉल सेंटर का नंबर, माहनामा फैजान मदीना के कॉल सेंटर के। अगर आप इनको व्हाट्सएप कर देंगे कि जी मुझे माहनामा फैजान मदीना बुकिंग करना है, आप मुझे तरीकाकार बता दें तो इंशाअल्लाह ये आपसे राब्ता भी कर लेंगे, कॉल भी कर लेंगे और पेमेंट भी वसूल कर लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आपका माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग भी हो जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत
शुक्रिया महरोज भाई आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं माहनामा फैज़ान मदीना का रंगीन शुमारा और सादा शुमारा भी है, यानी दो तरह से छापा जाता है। एक रंगीन का तो नज़ारा कर रहे हैं। सादा अगर हमारे पास है सादा यहाँ पर बिलाल भाई? सादा यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है। ये तकरीबन ये सब ही रंगीन है जी। चले आप सादा देख लेंगे। सादे में और रंगीन में बस यही फर्क है कि रंगीन रंगीन है और सादा सादा है, सादा यानी ब्लैक एंड व्हाइट है सादा जी। ठीक है जी। बाकी मज़ामीन वगैरह तो यही, मज़ामीन एक ही है, ऐसा नहीं है कि मज़ामीन में कोई फर्क है, बस फर्क सफ़े का भी फर्क है। अच्छा, ऐसी बात है, इसमें जो सफ़ा है वो रंगीन के हिसाब से लगा हुआ है। अच्छा। और उसमें जो सफ़ा है वो सफ़ा भी सादा है। अच्छा, रंगीन की और उसकी रंगीन 3700 रुपए की सालाना बुकिंग है और सादा जो है उसकी 2300 रुपए की सालाना बुकिंग है। लेकिन आप अगर बुक कराएंगे तो आपको भी हम इंशाल्लाह 2600 रुपए की रंगीन और सादा जो है वो इंशाल्लाह 1300 रुपए की करके देंगे। क्या बात, आपके लिए भी ये खुसूसी पैकेज है, हाथों हाथ भी आप नियत कर सकते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये माहनामा फैज़ान मदीना मदनी चैनल के नाज़रीन पढ़ने से ताल्लुक रखता है। यकीन करें मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें ना बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। कुरान और हदीस की बात, फैज़ान सीरत है, मदनी मुज़ाकरे के सवालात जवाबात हैं, दारुल इफ्ता सुन्नत है, मुख्तलिफ मज़ामीन है। मुख्तलिफ मज़ामीन में इस्लाम में इंसानी जान की कदर कीमत, ये निगरानी शुरा का कॉलम है, बहुत प्यारा है। अच्छा, मेराज की रात करम की बरसात, ये उमर फयाज अतारी मदनी भाई माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, इन्होंने ये तहरीर, इनका कॉलम भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, इस्लाम का निज़ाम तहारत और नज़ाफ़त, तीसरी और आखिरी किस्त, ये फरमान अली अतारी भाई की तरफ से था। मायूस ना हो, तस्बीहात अज़कारे नमाज की हिकमतें, ख्वाजा गरीब नवाज के फरामीन, इमाम जाफ़र सादिक की रहमतुल्लाह ताला अलैह की नसीहतें और उनके मुआशरती असरात। और ये आप देखें कि ये जो मज़ामीन है, मुख्तलिफ मज़ामीन, ये हर महीने ये चेंज होते रहते हैं। और जैसे कि रजबुल मुरज्जब में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक आता है, ऐसे ही इमाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स आता है। तो यूं इनकी सीरत पर हमें पहले से ही बता दिया जाता है। फिर ताजरों के लिए अहकाम तिजारत है। बुजुर्गान दीन की सीरत पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन, तीसरी किस्त इसकी चल रही है। ये दिसंबर के माहनामा फैज़ान मदीना की बात करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आरज़ुएं, सिद्दीक़ अकबर की फरासत और हज़रत मोहम्मद बिन अनस बिन फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और इसके अलावा अपने बुजुर्गों को याद रखें। ये किस में है? बुजुर्गान दीन की सीरत में। सुभान अल्लाह। मुतफरिक मज़ामीन भी हैं, क़ारिईन के सफ़ात हैं। अच्छा, क़ारिईन के सफ़ात में क्या होता है महरोज़ भाई? क़ारिईन के जो हमारे जो रीडर्स हैं उनके तासुरात आते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, और वो अपना फीडबैक हमें देते हैं तो वो हम शामिल इसमें करते हैं। अच्छा, तो ये आप तक कैसे पहुंचाएंगे? मैंने पढ़ लिया, एड्रेस भी लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप के जरिए। तो जबरदस्त हो गया। यानी अगर मदनी चैनल के नाज़रीन को यूं कह सकते हैं कि अगर आप माहनामा फैज़ान मदीना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप यूं अपने तासुरात देकर भी शामिल हो सकते हैं माहनामा फैज़ान मदीना में। अच्छा, बहुत सारी चीजों मैं ये दो चीजें ले लूं, इसके बाद मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। अच्छा, इसमें नए लिखारी भी आते हैं, सुभान अल्लाह। बच्चों का माहनामा फैज़ान मदीना ये भी एक हिस्सा है। अच्छा, इस मरतबा क्या था? हयादार बनिए, मेराज से वापसी पर काफिले की खबर, सच ने बचा लिया, अच्छा हरूफ मिलाइए, बच्चों के इस्लामी नाम, अल्लाह अकबर। ये कितने इस्लामी भाइयों का एक मसला, यानी कितने अफराद का ये मसला है कि उनके यहाँ जब बच्चा पैदा हो तो इस्लामी नाम के हवाले से बड़ी आजमाइश हो रही होती है, हमें मालूम नहीं है क्या हो क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ आपको ये भी मिल जाएगा। क्या आप बच्चों की सुनते हैं? ये हमारे बड़ों के लिए भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, इसके अलावा इस्लामी बहनों का माहनामा फैज़ान मदीना। अच्छा, इसमें क्या क्या था? बेटियों में खुद एतमादी कैसे पैदा करें। अच्छा जी, इसके अलावा है इस्लामी बहनों के शरई मसाइल, ये मुफ्ती कासिम साहब का कॉलम है जी, बहुत प्यारा है। इसके आखिर में है ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, दावत इस्लामी की मदनी खबरें। ये एक माहनामा फैज़ान मदीना जो सिर्फ दिसंबर का है, उसकी कुछ चीजें मैंने आपके सामने बयान की। मैं रोज भी कुछ फरमा रहे थे आप। साकिब भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाज़ चीज़ों के जो फ़वाइद होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो फौरी तौर पे ज़ाहिर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ज़ाहिर नहीं होते। जो बरकतें होती हैं हमें मिल रही होती हैं, हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता। जैसे अभी आप और मैं फ्रेश बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हवास काम कर रहे हैं, हम चल कर आए हैं, हाथ हमारे काम कर रहे हैं, आंखें हमारी काम कर रही हैं, ज़बान हमारी काम कर रही है, दिल दिमाग हमारा काम कर रहा है।
تو ثاقب بھائی اس وقت تک، اس لمحے تک، اچھا یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ثاقب بھائی کہیں پر بھی کسی کو، آپ کو یا مجھ کو اس گفتگو سے پہلے اور توجہ سے پہلے خیال آیا تھا کہ پچھلے 2 دن میں جو ہم نے کھانا کھایا ہے، جو بھی کچھ کھایا ہے، کھانا وغیرہ ناشتہ جو کھایا پیا ہے، یہ اس کی بھی برکت ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے ہم 2 دن سے کھا پی رہے ہیں نا، ویسے تو ہم کھا ہی رہے ہیں، ساری زندگی ہو گئی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، لیکن صرف 2 دن کے لیے کھانا چھوڑ دیں، آپ کو پتا چلے کہ آپ میں کتنی طاقت۔ 2 دن کہہ رہے ہیں، بڑے زیادہ ہیں۔ جی میں 2 دن کہہ رہا ہوں نا، بالکل اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا، چیلنج دے رہا ہوں نا میں۔ دن میں جی ایک روزے میں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، تو جی روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے روزے آ رہے ہیں، سردیوں کے 20-22 فروری کو پہلا روزہ ہوگا، اسی اعتبار سے تو ٹھنڈا موسم ہوگا، لیکن ابھی ماضی میں جو گرمیوں کے روزے گزرے ہیں، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم میں سے کسی کو خیال آئے گا جی کل رات کو جو کھانا کھایا تھا، کل دوپہر میں جو کھانا کھایا تھا، کل صبح جو ناشتہ کیا تھا، یا آج صبح جو ناشتہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ میں فریش ہوں، اس کے ذریعے سے فریش ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے پاور ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور میں بات چیت کر، تو بعض اوقات برکتیں تو مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، گھر پہ بچے اطمینان سے سو رہے ہوتے ہیں اماں ابا کے پہلو میں، کیوں سو رہے ہیں جی اماں ابا ہیں، لیکن بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ امی ابو ہیں تو ہم اطمینان سے سو رہے ہیں، اللہ نہیں ہوتا، جب امی ابو نہیں ہوتے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جی امی ابو نہیں ہے تو ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ماہنامہ فیضان مدینہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو برکتیں تو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان برکتوں کو آپ فیل نہیں کر پاتے۔ یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے بعض اوقات واقعہ سناتے نا، کوئی ہمیں واقعہ سناتا ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اب اس واقعے سے کیا ہوا، جیسے حاجی امین صاحب ہمارے ابو الحکایات، تو وہ جب حکایت سناتے ہیں تو بعض اوقات تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اس حکایت سے کیا سبق ملے گا، لیکن پھر حاجی امین صاحب ہمارے رکن شورا جب وہ سبق بتاتے ہیں، آج کل تو مدنی مذاکرے سے پہلے بھی حکایت سنا رہے ہیں وہ، تو جب وہ سبق بتاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہاں اس حکایت سے تو یہ سبق بھی مل رہا ہے، تو وہ توجہ نہیں ہوتی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی برکتیں ضرور ملیں گی، یہ ممکن ہے کہ آپ ان برکتوں کو ریئلائز نہ کر پائیں، اور سب سے بڑی برکت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دین یہ ایمان پہ استقامت کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ایمان برباد ہونے کے جو مختلف اسباب ہیں اس میں سے ایک بڑا بنیادی سبب جو ہے وہ لا علمی و جہالت ہے۔ اگر علم ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے، میں مہر نہیں لگا رہا کہ جس کے بعد علم ہوگا وہ بچے گا، اصل تو اللہ کا فضل ہی ہے، لیکن جو چیزیں اسباب بنتی ہیں اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے درست معلومات، درست معلومات ہوگی تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ثابت قدمی کے۔ تو آپ آج دیکھ لیجئے، آج لوگ پریشان ہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ ایمان برباد ہو گیا، اتنا بھی نہیں پتا کہ نکاح ٹوٹ گیا، اتنا بھی نہیں پتا کہ غسل کیسے کرنا، آپ یقین کریں، یعنی لوگوں کی باتیں سنیں، معاشرے میں جائیں، پڑھے لکھے لوگ، میں کوئی کسی دور دراز علاقے کے دیہات کی بات نہیں کرا رہا، میں میٹروپولیٹن سٹی کراچی کی بات کر رہا ہوں، سر یہاں پہ ہمارے اطراف میں سے افراد ہیں کہ جن سے بڑی بنیادی اسلامک معلومات، ویسے تو ان کے دعوے بڑے بڑے ہوں گے لیکن ان سے بنیادی اسلامی تعلیمات پوچھ لی جائے تو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن پڑھیں گے بھی نہیں، درست پڑھیں۔ ایک بات آپ کہہ رہے تھے ماہنامہ فیضان مدینہ ہی کیوں پڑھیں، میں کہتا ہوں اس لیے پڑھیں، ابھی نگرانی شورا نے بھی پچھلے دنوں ارشاد فرمایا، ذہنی آزمائش میں تشریف لائے تھے تو ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جب کوئی بات پڑھتے ہیں نا تو یہ بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ ہوگی اتھینٹک، بالخصوص عقائد کے حوالے سے، معاملات اہل سنت کے حوالے سے، فقہی حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ تفتیش کے بعد اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ میں تو یہ دیکھ کے مجھے خود کو بعض اوقات نا مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم شعر بھی حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں، شعر ہوتا ہے تو وہ بھی حوالے کے ساتھ ہوتا ہے، لفظ کا معنی ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ بھی بعض اوقات ہم لغت کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں لغت سے جو ہے نا لیا ہے بھی درست، مطلب اتنا اہتمام عمومی طور پہ میگزین نہیں کرتے۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ یوں نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو مطلب بھائی پڑھیں گے تو آپ کے گھر بار میں فائدہ ہوگا آپ کو، یعنی ابھی آپ نے ایک مضمون پڑھا بچوں کی سنیں، یہ اس میں آپ نے ابھی سنا ہے فہرست بچوں کی سنیں، یہ خود ایک ٹاپک ہے، بالکل، یعنی بچے نہیں سنتے یہ تو ایک پرابلم ہے ہی، بڑے بھی نہیں سنتے، بڑے بھی نہیں سنتے بچوں کی، وہ بچے غیروں کو جا کے سنا رہے ہیں،
वो बच्चे दीवारों को सुना रहे हैं, वो बच्चे सोशल मीडिया पे सुना रहे हैं। तो भाई आपके बच्चे हैं, आप सुन लें, इससे पहले वो किसी और को सुना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफियत फरमाए, हाफियत फरमाए। फैज़ान मदीना धूम मचाएगा घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाएगा घर घर। या रब जाकर इश्क नबी के, या रब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाएगा घर। महनामा फैज़ान मदीना जारी रहेगा, जारी रहेगा। महनामा फैज़ान मदीना जारी रहेगा, जारी रहेगा। महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाएगा घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाएगा घर घर। वाह वाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट होता है फूड अपडेट। आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज फिर फ्रूट मंडी में हैं और आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से किसी एक नेमत के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसके फवायद भी आपको बताने हैं। मंडी के अंदर वो बिकता कैसे है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं मंडी में और देखते हैं क्या हाल हवाल है। कितने अरसे से मंडी में काम कर रहे हैं? तकरीबन 30-35 साल से। 30-35 साल से चीकू ही बेच रहे हैं जी। प्रकाश भाई, ये टोकरियों में क्या रखा हुआ है? आलू है क्या है? ये चीकू हैं। चीकू है तो आलू लग रहे हैं, सख्त भी हैं बिल्कुल जी। ये कच्चे आते हैं ना, तो पकाएंगे कैसे इसको? पकाएंगे इन्हें छांट के पेटियों में बनाते हैं और कारपेट लगा के पकाते हैं। अच्छा, कारपेट लगाते हैं। चीकू कब तक रहता है? चीकू तकरीबन 9-10 महीने तक चलता रहता है। बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, जैसे 10 दिन 15 दिन, जैसे बगीचों को पानी लगाना होता है तो छुट्टी हो जाती, तो जैसे ही वो पानी का पीरियड पूरा होता है तो दोबारा आ जाता है। ये मंडी से आप आड़तियों से खरीदते हैं या बागात से आपके पास डायरेक्ट आता है? नहीं, आड़तियों से खरीदते हैं ज्यादातर तो, लेकिन कभी बागात से भी मंगवाना हो तो आ जाता है वो। यानी ये ज्यादा खुश्क इलाकों में होता है या यहाँ ज्यादा पानी ज्यादा वहाँ होता है? नहीं, पानी वाले इलाके, मीठे पानी वाले इलाके में होता है ये। स्टोर करना पड़ता है इसको या बगैर स्टोरेज के भी रह जाता है? ये असल में अगर तो इसको यूं रखें तो फिर तो ये स्टोर नहीं होता। हाँ, जैसे जूसिस वाले हैं जो इसके मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो वो इसका छिलका हटा के और इसको फ्रीज कर लेते हैं अपने पास। चीकू है ये पाकिस्तान के किन इलाकों में ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा तो ये बलूचिस्तान वाली साइड में है, बाकी सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में है, कि यानी बहुत कम है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। सबसे ज्यादा फसल जो है ना इसकी बलूचिस्तान में ही, और सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट में भी बलूचिस्तान वाला ही। कच्चे का रेट क्या होता है इसका? कच्चे का रेट मुख्तलिफ होता है, 4000 4,500 तक होता है। अच्छा, वो क्रेट वगैरह जो टोकरियां बनाते हैं बड़े ये अच्छा, ये जो बनाते हैं आप कट वाले होते हैं वो अलग करते हैं, शाख अलग करते हैं, सब अलग करके फिर साफ सुथरा करके बनाते हैं। अच्छा, ये कट वाले। शाख वाले कौन से? शाख वाले अभी सर्दियों में कम नहीं होते हैं, ये जो पक्के दाने होते अच्छा, थोड़ा पक्के दाने होते हैं। हैं। हाँ जी, बाकी सब तकरीबन कच्चा माल ही है। बाकी सब कच्चे माल। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हैयत आलू जैसी रखी है, मगर इसके फायदे बेशुमार हैं। क्या बात है जी, अल्लाह ताला की नेमतों की। चीकू जो है वो आपके अपने बागीचे वगैरह हैं या? जी, हमारा अपना आता है बगीचे से कमीशन का माल। तो अभी ये जो मेरे सामने है ये कच्चा पक्का है? ये कच्चा पक्का है। दीगर फलों में आप देखें ना तो वो थोड़ा शक्ल से पता चल जाता है कच्चा या पक्का, लेकिन ये तीनों एक जैसे ही हैं। ये जो है ना, जैसे 2 दिन का, ये कल का कारपेट लगा हुआ है, ये परसों का लगा हुआ है। चीकू स्टेप पे 4 दिन में तैयार होता है। अच्छा, तो रेट क्या चल रहे हैं अभी इसके? वही क्वालिटी की बात आ जाती है कि अगर छोटे साइज से लें तो ये तकरीबन 120-30 से स्टार्ट होके 160 तक, और अगर हाई क्वालिटी में आ जाएं तो 180 से लेके 250 रुपए तक। अच्छा, ये तो वो एक नस्ल है कि जो मिलती है, यानी आम आपको हर जगह मिल जाएगी। एक इसमें एक और नायाब नस्ल आती है जिसको हम हमीदी चीकू कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेदा चीकू। अच्छा, ये बेदा चीकू। ये बेदा चीकू, वो हमीदी चीकू कहलाते हैं। वो अंडे की शेप का होता है, थोड़ा लंबा चीकू होता है, तो वो उसकी फसल भी कम है और उसका टेस्ट भी ऐसा होता है कि जैसे आप पाए खाते हैं, हाथ चिपकते हैं ना आपके, तो उसको भी जब आप तोड़ेंगे और उसको खाएंगे तो जो आपके हाथ पे लग जाएगा ना शीरा, वो ऐसे होगा कि जैसे आपके हाथ चिपक रहे हैं, यानी वो जानदार चीज है। ये दरख्तों पर ही पकता है या कार्बेट भी लगाना पड़ता है? नहीं, दरख्त पे तो नहीं पकता, कारबेट लगाना पड़ता है इसको। दरख्त पे पक के फिर नीचे गिरता है, खराब हो जाता है। जब मंडी में आता है इसको कारबेट लगा के तैयार करते हैं, स्टोर में रखेंगे ना, अगर चीकू और शरीफा ये खराब हो जाएगा। क्यों? ये ठंड से जो है ना एट ज्यादा तैयार ही नहीं होता।
अच्छा, ठंड की वजह से खराब होता है। जी 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 जी। तो बाकी तो नॉर्मली फलों को क्या करते हैं, स्टोर में रखते हैं तो वो सही रहता है। हाँ हाँ, वो चल जाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से कोई ले आते हैं ना अगर खाने वाले, वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर बोलते हैं हमसे पका नहीं, तैयार नहीं हो, खराब हो गया, तो ये चीज़ होती है। अच्छा अच्छा, जी तो ये बगैर फ्रिज के रखना गर्मी में सही रहता है ये। जी जी, गर्मी में सही रहता है। पेटी में कितने किलो आ जाते हैं? एवरेज पेटी में 12 किलो से 14 किलो के दरमियान ही आता है। इसके कोई फायदे भी बताएंगे? खून के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, कब्ज के लिए भी अच्छा है, ठीक है, मैदे के लिए अच्छा है। जी जी। सर्दियों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, गर्म चीज़ है, यानी अगर जोड़ों वगैरह में दर्द है उसके लिए, या और जो कमजोरियां होती हैं, आसाबी कमजोरियों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप इनका मिल्क शेक बना के पिए तो ये ठंडी तासीर रखती हैं, फिर वो ठंडा करेंगे। लो जी, सादा खाएंगे तो ये गर्म है, और शेक बना के पियेंगे तो ये इसकी तासीर ठंडी है। ये भी अल्लाह की शान है माशाल्लाह, एक ही चीज़ है और उसका आप तरीका इस्तेमाल चेंज कर रहे हैं तो उसकी तासीर जो है वो चेंज हो रही है, और उसका जो फादियत आपको मिलनी है वो भी चेंज हो रही है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाई है, तो फिर हम पर लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करें। चीकू के क्या रेट है? चोको का 200 रुपये रेट है। मंडी से क्या हिसाब आ जाता है? मंडी से भी 180, 190, 170, 175 इतना कहा जाता है। अच्छा, जी। वो आपका किराया आने जाने का हो जाता है? तो आप 190, 185 का पड़ जाता है, हम भी 200, 220 ऐसा बेचता हूँ, बस हमारा दाढ़ी बन जाता है, अल्लाह का शुक्र। चलिए मदीना चैनल के नाज़रीन, आज हमने एक और नेमत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है जिसे आप चीकू कहते हैं। चीकू बहुत प्यारी अल्लाह की नेमत है, ये सर्दियों का फल भी है, गर्मियों का भी है, और मैदे के लिए मुफीद भी है। बहुत सारी चीजें मैदे की जो है वो ये दूर करता है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत से फायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं स्टूडियो में और आपको शाह साहब के पास लेकर चलते हैं। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह हमारे आतिफ भाई बड़ी मेहनत करते हैं, बाकायदा मंडी में जाएंगे, फिर शॉप्स पे जाएंगे, मुख्तलिफ शॉप्स पे जाकर मुख्तलिफ फूड अपडेट हमें अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक की नई बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे स्टेज पर भी यानी मंच पर भी अल्हम्दुलिल्लाह चीकू की ज़ियारत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके चीकू हैं? नहीं टेबल्स पे चीकू हैं जी, टेबल पर चीकू हैं। खैर आप देखें तो सोफों पर भी चीकू तशरीफ फरमा है, दोनों प्लेटों में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए महरोज भाई। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, हम कुछ इसके हवाले से यहाँ पर मालूमात भी दे रहे हैं। याद रखिएगा कि ये मवाद जो है मुख्तलिफ वेबसाइट से लिया जाता है, किसी माहिर हकीम या माहिर ग़िज़ाइयत से इसका मशवरा आप ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है लजीज शीरी फल चीकू खाने के सेहत पर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर चीकू ये निज़ाम हज़म को ये बेहतर और आसान करता है। चीकू का इस्तेमाल मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है, जिसके नतीजे में बयान कर लें जी थोड़ी देर और चीकू के फवाइद बयान कर रहा हूँ, आप तनावुल फरमा सकते हैं। आप भी तनावुल फरमाएं जी, माशाल्लाह। आप बयान करते रहेंगे जब आपकी बारी आएगी फिर मेरी बारी आएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी कह रहे हैं जी कि चीकू के इस्तेमाल के नतीजे में बाल, जिल्द, नाखून भी सेहतमंद होते हैं। यानी कि जिनके बालों का मसला है तो आप चीकू इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर, अपने हकीम के मशवरे के साथ। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक चीकू में फाइबर, विटामिन ए, सी और B1 की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जबकि मादनियात में आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह भी मौजूद होते हैं। शुगर में चीकू में शुगर की भी मिकदार पाई जाती है। ये मैदे और आंतों के लिए बहुत मुफीद फल है। चीकू निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी दुरुस्त करता है। अच्छा जी, जिससे बदहज़मी की शिकायत दूर होती है। चीकू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों के खिलाफ जिस्म में दिफाई निज़ाम पैदा करने की सलाहियत पैदा करते हैं। ठीक हो गया जी। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। छाती और बड़ी आंतों के सरतान में बचाव के लिए मुफीद है। सुभान अल्लाह। चीकू का इस्तेमाल एलर्जी में भी राहत देता है। अच्छा जी, ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक चीकू का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, जिन अफराद को मतली वगैरह हो, कमज़ोरी की कैफियत हो, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल में जो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या है? चीकू से बेहतरीन फ़वाइद हासिल करने के लिए इसका पका हुआ होना ये ज़रूरी है। कच्चा चीकू खाना इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। कच्चा चीकू खाने में मुंह का अल्सर, मुंह और गले में खराश की शिकायत, सांस लेने में दुश्वारी
ہو سکتی ہے. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین استعمال کریں تو پکا وہ استعمال کریں. میرے نگاہوں کے سامنے اس وقت جو چیکو تشریف فرما ہے یہ تو پکا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ. مہربانی فرمائے, آپ کی کچھ کال ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام محمد عبداللہ علی ہے, میں گلشن حدید کراچی سے بول رہا ہوں. ماہنامہ 3 زبانوں میں شائع ہوتا ہے, اردو زبان میں اور عربی زبان میں اور انگلش زبان میں, اور اس کے علاوہ تو گجراتی زبان میں, بنگلہ زبان میں, سندھی زبان میں, ہندی زبان میں. انہوں نے کتنی زبانوں کا کہا؟ 3 زبانیں کہیں ہیں لیکن بتائی 7 ہیں. بتائی 7 ہے, آپ نے ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے بتائی 3 ہے لیکن اب اس کو کیا مانیں گے؟ 7 ہی سمجھیں. 7 ہی سمجھ لینا. چلیں, سبقت لسانی ظہر کی نماز پڑھنے آیا اور عصر کے الفاظ نکل گئے تو ظہری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں ایک اور کال لیتے ہیں. کرمپور سے گلزار احمد اتاری عرضگزار ہوں. ماشاءاللہ, مرحبا, لے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری و ساری ہے, اور آج اس میں ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ میرے پاس شروع سے لے کر آخر تک جب سے یہ شائع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تمام ماہنامہ فیضان مدینہ موجود ہیں, اور میں نے الحمدللہ ان کا مطالعہ بھی کیا ہے, اور اپنی ڈائری میں اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ میں نے لکھی بھی ہیں. تمام سلسلوں کی, تمام ماہنامہ فیضان مدینہ کی الحمدللہ میں نے جو اہم باتیں ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں. تو اللہ پاک ماہنامہ فیضان مدینہ کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب میں اپڈیٹ کروں کچھ, یعنی تھی تو بات ہماری اندر کی بات تھی, لیکن میں ڈسکس کر لیتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ایک لسٹ نکلوائی ہے کہ کچھ ناظرین ہمارے وہ ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے والے کہ 2017 میں جب ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوا تب سے لے کر ابھی تک ان کی ریگولر بکنگ ہے. اچھا, تو ان کی فہرست میں نے نکلوائی اور میری نیت ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسپیشل کریں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا اسپیشل کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ اصل میں گفٹ دینے کا یا کچھ دینے کا نہیں کہا میں نے, اب وہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, تو وہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی تو ایک شوق ہے نا, شوق مطالعہ, کہ جب سے ماہنامہ فیضان. اچھا, میرے پاس بھی تب سے اب تک کے ہیں. اچھا جی, آپ کے پاس تو ہونے بنتے بھی ہیں نا؟ نہیں, یہ ہونے بنتے نہیں تھے نا, اسی لیے تو بتا رہا ہوں. اچھا, یہ ہیڈ آف ڈپارٹ یہ بعد میں بنے 2019 میں مجھے اچھا, اور 2017 میں جاری ہوا ہے. صحیح. ویسے جو ہے مہروز بھائی میگزین سے ویسے ان کی رغبت ہے, ویسے ہی میگزین سے ہے, اور پھر جب دعوت اسلامی کا یہ میگزین شائع ہوا تو پھر اللہ نے اس کا ہیڈ آف ڈپارٹ بھی بنا دیا. کیا بات ہے جی. تو یہ 2 سال کے بعد یہ ہیڈ آف ڈپارٹ بنے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ جو ہے وہ علم میں اضافے کا بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو لہٰذا ضرور جو ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ہمارے بزرگان دین کا جو انداز تھا علم میں دین حاصل کرنے کا وہ بھی بڑا یونیک قسم کا تھا. جیسے حضرت امام بقا بن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ اندلس میں رہتے تھے اور آپ کو حدیث پاک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کرنی تھی. تو آپ نے پیدل جو ہے وہ اندلس سے بغداد شریف کا سفر کیا, اور جب بغداد میں پہنچے تو پرابلم کیا بنی کہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے واسق باللہ, اس نے آپ پر بعض وجوہات کی وجہ سے پابندی لگا دی تھی کہ آپ درس و تدریس نہیں کر سکتے. اچھا, بل یہ پہنچے آپ کے دروازے کو بجایا تو آپ نے فرمایا کون, تو اپنا نام بتایا, بقا بن مخلد. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں اندلس سے آیا ہوں. تو کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ میں علم تو آج کل مجھ پر پابندی ہے, میں آپ کو جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا. تو ان کو ایک ترغیب یعنی ایک ترکیب انہوں نے سوچی. انہوں نے کہا کہ میں ایک فقیر بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا, یا امام احمد بن حنبل نے ان کو بتایا کہ یوں آپ کیا کرو. تو بہرحال یہ فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آتے اور آپ انہیں 2-3 احادیث جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے, جسے آپ نوٹ کر لیتے. تو اس پورے عرصے کے اندر آپ نے 300 احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی, سنی. اس کے بعد جو ہے وہ واسق باللہ کا انتقال ہو گیا اور متوکل علی اللہ یہ جو ہے وہ حکمران ہوا, اور پھر جو ہے یہ درس و تدریس کی جو پابندی تھی یہ اٹھ گئی, یعنی حالات سازگار ہو گئے. حالات سازگار ہو گئے. اور اب جو ہے وہ امام بقا جو تھے
ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ مشکل زمانے کو انہوں نے کیسے گزارا اور کس طرح علم حاصل کیا، علم کی محبت، علم کی جستجو، علم سے یعنی تگ و دو اتنی کی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ بہت بڑے مفسر بنے، بہت بڑے محدث بنے، اور انہیں شیخ الاسلام کا لقب ان کو حاصل ہے. اور ان کی جو احادیث کی کتاب ہے اس کو مسند الکبیر کہا جاتا ہے. یعنی یہ پھر انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، مفسر قرآن بھی ہیں. تو جو علم حاصل کرنے میں جستجو کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے. یعنی آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اور پھر جو ہے وہ پڑھنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. تو یہ ضروری اختیار. نگران شورا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میرے موبائل میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے کئی ایڈیشن موجود ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مختلف ایڈیشنز ایسے ہوتے ہیں جن میں حکایتیں بڑی اچھی سے اچھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، موٹیویشن قسم کی جو حکایتیں ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ اگر آپ کے موبائل فون میں ہے، سیرت بیان کرنا ہے تو آپ کو سیرت مل جائے گی، آپ کو سوشل بیان کرنا ہے سوشل مل جائے گا، آپ کو تفسیر بیان کرنی ہے تفسیر ملے گی، آپ کو حدیث کی شرح بیان کرنی ہے حدیث کی شرح مل جائے گی، سوال جواب اس میں مل جائیں گے، ٹریڈنگ سے تعلق کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی آپ سے مل جائیں گے، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہے وہ بھی مل جائے گی. اگر آپ اور ہم سب اس طرح ماہنامہ فیضان مدینہ کو لے لیں گے، اگر میں کہوں کہ میرے بہت سارے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو میں شاید ماہنامہ فیضان مدینہ سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں خطرہ نہیں ہوتا کہ اس میں یار یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا اتھینٹیکیٹ بیان ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے علماء اور ہمارے مفتشین کی نظروں سے گزرا ہوا یہ بیان ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس میں ایک یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ ایک اچھی بات، عمدہ بات پہنچے گی. پھر اس میں آپ کو اگر موبائل کے ذریعے واٹس ایپ پر یا کسی طور پر آپ کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں کوئی ایک دو لائنوں کا، تو بھی اس سے آپ نکال کر بھیج سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے تعلق سے جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اس کے آخر میں آپ کو وہ بھی مل جاتی ہے. اوورآل دیکھیں تو بہت کم اس کی پرائز ہے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. علم دین کا خزانہ ہے. اگر ابھی تک آپ نے بک نہیں کروایا، اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، فون کیجئے، آپ فون پہ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں اور پورے 12 مہینے آپ کے ایڈریس پر یہ پہنچتا رہے گا. مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے بھی اس حوالے سے فرمایا اور عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے مہروز بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے بلال بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہمیں مختلف طریقے بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کس انداز میں بکنگ کروا سکتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کی. گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ بکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. یعنی یوں کہیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس بادل کی طرح ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن ماہنامہ فیضان مدینہ اس بادل کی طرح ہے کہ آپ کو باہر آنے کی زحمت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس آ کے برسے گا انشاءاللہ. آپ کو پڑے گا جی، لیکن پڑھنا تو پڑے گا آپ کو جی، مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا. آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اسلام بھائی نے مجھے ایک مشورہ دیا اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ نا ایصال ثواب کی نیت سے کسی کا بک بھی کرا دیں. بعض اوقات نہیں ہوتا، اپنا مزاج پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہوتا، اگرچہ چاہیے کہ پڑھیں لیکن بہرحال نہیں ہوتا. تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے یا کوئی بھی ریزن ہوتا ہے. تو آپ ایسے افراد کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کا یہ جو نمبر چل رہا ہے، صرف یہ جو آفیشیل نمبر چل رہا ہے اس کے ہم جواب دیں ہیں. تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ایصال ثواب کی نیت سے اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی یا جو بھی عزیز و اقریبا ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ آپ بک کرا سکتے ہیں. ہماری مجلس کو کہہ دیں گے تو وہ بک کرا دے گی. دوسرا آپ گفٹ دے سکتے ہیں. میں تو اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ شادی میں بھی جائے نا لفافہ دینے کے بجائے لفافے میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی، اور میں دے چکا ہوں، بکنگ کر کے وہ لفافے میں ڈال دیں. بھائی یہ ہے ہر مہینے دولہا دلہن کو، نئے بننے والے جوڑے کو یہ ماہنامہ ملے گا، اس کو پڑھیں، برکتیں سمیٹیں، علم بھی حاصل کریں، شریعت کے اس میں بھی چلیں. اور ایک چیز جو ہم نے کل بلال بھائی کے ساتھ طے کی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا مہروز بھائی کہ جن کے ہاں شادی ہے اتنا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ وہاں پر کروا دیں. یہ ہمارے ایک وہ ہیں یعنی فرنیچر کا شو روم ہے بڑا پاکستان میں، تو میری ان کی حاضری ہوئی تو وہ اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ انہوں نے بک کرایا. تو میں نے بولا بھائی صرف اپنے بک کرانے سے کچھ نہیں ہوگا. ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو عموماً جہیز جاتے ہیں.
تو جہیز کے ساتھ جو وہ انہی کی دکان سے فرنیچر جاتا ہے. تو میں نے بھائی آپ کسٹمر کو کوئی گفٹ دیتے ہو؟ مجھے پتا تھا یہ لوگ گفٹ دیتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں ہم قرآن پاک کی جو رحل ہے نا یہ گفٹ میں دیتے ہیں. تو میں نے بھائی یہ گفٹ جاری رکھو، لیکن اس کے ساتھ نا ہر کسٹمر کا آپ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی بک کرا دیا کرو. آپ کے دکان کی بھی پبلسٹی ہو جائے گی اور ثواب تو ہے ہی انشاءاللہ. تو یہ بھی پکا ہو جائے گا. ہاں آپ جب بک کرائیں تو پورے گھر سے پیسے جمع کر لیں. میں نے اس دفعہ یہی نیت کی ہوئی کہ میں نے اپنی جیب سے صرف نہیں دینا بلکہ میں نے گھر کے سارے افراد سے، اگرچہ بچے جو پیسے دیں گے وہ مجھ سے لے کر ہی دیں گے لیکن ان کا حصہ ہو جائے گا، ان کو اپنا اپنا لگے گا. کیا بات ہے، زبردست. ایک بڑا پیارا ایک آپ نے حل بھی بیان کیا ہے مہروز بھائی کہ کس انداز میں سب اگر شامل ہو جائیں گے تو سب کو اپنا اپنا لگے گا. فیضان مدینہ گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، بڑے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، بزرگ بھی اور خواتین بھی گھر کی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. کچھ فرمائشیں آپ کی کالز لے لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ عز و جل، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. خاص کر سید صاحب کا جو پروگرام کو شروع کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج ماشاءاللہ رکن شورا حاجی شاہ صاحب کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور مہروز مدنی صاحب ماشاءاللہ اور عدنان شیخ بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دعا مغفرت فرما دیجیے گا. اللہ لنا ولک. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. جی میرا نام جابر علی اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر چوک سرور شہید سے بات کر رہا ہوں. آج ہمیں یہ کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں، کچھ کالز بھی آپ کی آئی ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں لیکن آپ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں ٹائم، اور ایسی جلدی سے ٹائم گزرا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے ٹائم کو روکے اور آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں، کچھ کیا جائے. بہرحال ان کی محق نے دل کے غنچے اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے. جی اچھا جی، پروگرام بہت اچھا ہے. حوصلہ افزائی کا میسج آیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں جی مہروز بھائی کی آمد مرحبا. کیسے ہیں مہروز بھائی؟ کیسے مہروز بھائی آپ؟ الحمدللہ علی کل. کیا بات ہے جی آپ کی. مہروز بھائی ایک سوال آیا جی. مہروز بھائی اتنے دن بعد کیوں آئے؟ یہ ایک نے نہیں کیا، چند ایک اسلام بھائی نے میسج کیا ہوا ہے اور ایک نے تو یہاں تک فیس بک پہ یہ میسج آیا ہوا تھا، کمرے میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی مہروز بھائی آپ اتنے عرصے بعد کیوں آ رہے ہیں کہ جب سلمان بھائی یہ پروگرام کرتے تھے آپ تو ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتے تھے اور اب آپ کئی دنوں بعد آتے ہیں یا آئے ہیں. انسان کی طبیعت اور عمر کا فرق ہوتا ہے. بعضوں کا طبیعت مائل نہیں ہوتی اور عمر کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں. کسی زمانے میں مدنی چینل پہ ایک دن میں 2 سلسلے بھی کیے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ عمر بڑھ رہی ہے تو حواس بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے. تو بہرحال پھر مصروفیات بھی ہیں. کچھ مصروفیات کی تبدیلی ایسی ہوئی ہے کہ سلسلوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا. بالخصوص آپ کا جو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ صبح ارلی مارننگ ہے. ارلی مارننگ ٹائم پہ پہنچنا، آج بھی میں لیٹ ہوا ہوں تو ارلی مارننگ ٹائم پہ پہنچنا میں کہتا ہوں یہ آنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. یعنی یہ خود ایک کام ہے، یہ خود ایک کام ہے. جہاں تک بات ہے کہ سلمان بھائی کے اس میں آتا تھا اور اب نہیں آتا، اس وقت تھوڑی جوانی زیادہ تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے. اس وقت پاور طاقت ذرا تھی حواس میں اور ہمارے پاس مدنی چینل ہے. جی جی ادھر ہی شفٹ ہو گئے نا. آپ نے میرا جواب دے دیا، ادھر ہی شفٹ ہو گئے گویا کہ. ایک بات کہہ رہا ہوں میں. تو پھر یہ ہے کہ سلمان بھائی کا مزاج الگ تھا، شاہ صاحب کا الگ ہے، ان سے تعلق الگ تھا، ان سے الگ ہے، لیکن ہے سب جگہ پہ رسپیکٹ اور محبت کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو یہاں پہ بھی میں اس دفعہ آج جو میں آیا ہوں، شاہ صاحب چلے آپ بتائیں میں کیسے آیا ہوں. خود کہہ کر آیا ہوں کہ میں آؤں گا. ایسے ہی ہے. آج تو مہروز بھائی نے خود کہا کہ میں جمعے کو آؤں گا، منگل کو کر لیں یا جمعے کو کر لیں میں آ جاؤں گا. تو خود کہہ کر آئے ہیں کیونکہ آگے آپ ان کا جدول ہے پنجاب وغیرہ کا، مختلف شہروں کا جدول ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے. تو ہم نے پھر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو لیا اور عاشقان رسول کے میسیجز شاہ صاحب بلائیں گے، چیکو کھلائیں گے تو کون نہیں آئے گا، ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اچھا جی کچھ جواب بھی درست آئے ہیں جی. جواب ہے جی 7 زبانوں میں بنت عبدالحفیظ اتاری مظفر گارڈ سے ان کا میسج آیا ہوا جی. محمد مدنی درست جواب بتا رہے ہوں. یہ ان کا جواب آیا ہے جی. اب یہ درست ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں گے نا. اچھا جی محمد مدنی مٹھال سے ملتان شریف سے میسج آیا جی. کہہ رہے ہیں جی 7 زبانوں میں. اچھا جی
حیدر اتاریہ ماہنامہ فیضان مدینہ 7 زبانوں میں شائع ہو چکا ہے. اچھا جی محمد زین بھائی ہیں بکھر سے, ان کا بھی جواب آیا جی 7 زبانوں میں. اچھا جی ماہنامہ فیضان مدینہ 6 زبانوں میں شائع ہوتا ہے. یہ ہیں جی خالق داد اتاری ہیں بلوچستان سے جی. اچھا جی ایک میسیج آیا جی 4 زبانوں میں بنت اعظم بورا والا سے. اچھا جی 7 زبانوں کا میسیج بھی آیا ہوا ہے بنت اشرف اتاریہ. اچھا جی 7 زبانوں کا بھی آیا ہوا ہے اور 4 زبانوں کا بھی آیا ہوا ہے. کیا ہے جی کتنی زبانوں میں آیا ہے, کیا ہے میسیجز, درست کیا ہے جی؟ رکن شورا بتائیں گے جی. الحمدللہ عز و جل 7 زبانوں میں یہ کام ہوتا ہے اس پر رب کی رحمت سے جی, اور یہ کثیر الاشاعت ہے. اور یہ الحمدللہ عز و جل ٹائٹل پر لکھا ہوا بھی ہے 7 زبانوں عربی, اردو, ہندی, گجراتی, انگلش, بنگلہ اور سندھی میں شائع ہونے والا کثیر الاشاعت میگزین ہے. الحمدللہ عز و جل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ماہنامہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے اور بزرگوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. تو الحمدللہ رب کی رحمت سے جہاں پر اسلامی بھائیوں کا دینی کام ہے وہاں پر اسلامی بہنوں کا بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. تو اسلامی بہنیں بھی کثیر تعداد میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کرواتی ہیں جی, اور رب کی رحمت ہے کہ کیونکہ میرے پاس اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کی ذمہ داری بھی ہے جی, اور الحمدللہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے جی. تو اسلامی بہنیں خود بھی بکنگ کروائیں اور اپنے آس پاس کی دیگر اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کی بکنگ بھی کروائیں جی, اور ثواب کمائیں. الحمدللہ ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. اچھا عدنان بھائی سے ایک شعر لے لیتے ہیں, 1-2 شعر لے لیتے ہیں, اتنی دیر میں ہمارے پاس پرچیاں آ جائیں گی. ایسا بھی انشاءاللہ جو قرآن اندازی ہوگی ہے. اچھا یہ ہم نے اگر نام یہاں پر پڑھے نہیں ہیں کمنٹس کے ذریعے بھی تو ہماری ٹیم نے الحمدللہ شامل کر لیے تھے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. آج وقت کی قلت تھی, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا خواستگار بھی ہوں. جن کی فرمائش, جن کے کمنٹس اور جن کے میسیجز ہم نہیں لے سکے, معافی کیجیے گا. کوشش تو تھی لیکن گفتگو اتنی پیاری چل رہی تھی, مزے کو مزہ آ رہا تھا. ابھی بھی یقین کیجیے کانٹینٹ بھی ابھی بہت سارا باقی ہے اور دل بھی کر رہا ہے کہ کچھ کو, لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. ایک شعر لے لیتے ہیں میں عدنان بھائی سے. دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے رکن شورا کی زبان سے ہم لے لیں گے جی نام. بنت عبدالحفیظ اتاریہ ہیں. بنت عبدالحفیظ اتاریہ مظفر گڑھ سے. ان کو انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. صلاۃ والسلام کا ایک شعر انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام صلی اللہ کہتے
انسان زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھتا ہے،